أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، پروگرام کا آغاز آیات بینات سے ہو چکا. اب ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی یہ جتنی بھی نشستیں گزر رہی ہیں، ہر نشست میں ہم کوئی نہ کوئی سوال، کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور ان سارے سوالات کے جواب کے لیے ہمارے اس ناقص علم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب، اور آج آپ کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شہزاد جو کہ ثنا خوان رسول ہیں. ناظرین، ہم اپنی ہر نشست میں ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ بیان کر چکی ہوں، یہ بول چکی ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور اس بات کا ہی شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بندوں میں سے چنا کہ جو اس کا ذکر بیان کرتے ہیں. اور یہ جو لمحات ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے گزارتے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. تو اگر صبر اور شکر کی بات کی جائے تو پورا دین اسلام جو ہے ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی آزمائشیں ہوتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے. اور جس ٹائم پہ وہ آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ کو میں فوراً دے دیتا ہوں اور کچھ کی طلب کو میں بار بار سننا چاہتا ہوں، اور کتنے ہی خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جن کی طلب کو، جن کی آواز کو، جن کی پکار کو اللہ تعالیٰ بار بار سننا چاہتے ہیں.
تو مولانا صاحب یہاں دو سوال تو بہت ہی واضح ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو اگر آپ گھومیں یا پوری دنیا کا ایک احاطہ کیا جائے تو دو چیزیں ہی ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ تو یہاں پہ صبر اور شکر کے علیحدہ علیحدہ تقاضے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اگر نعمتوں کی بات آئے تو ہم اپنے جسم کے اعضاء کو ہی دیکھ لیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، باقی چیزیں تو علیحدہ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آج کا پہلا سوال جو ہے وہ میں یہی کروں گی کہ صبر اور شکر دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے اور ہے کیا یہ بیسکلی؟ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر صبر کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بے شک، اور شکر کے بارے میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اب یہ دونوں چیزیں صبر اور شکر یہ دین اسلام کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر روح کا کردار ہے، کہ صبر اور شکر کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا، بغیر شکایت کے اس کو برداشت کرتا ہے، جی، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا کہ اگر اس کو میں اپنے پاس بلا لوں تو میں اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہوں، یہاں تک ہے یہ حدیث قدسی۔ اب یہ تین چیزیں ہوئیں، ایک صبر کے متعلق اللہ کا فرمان، اور دوسرا شکر کے متعلق اللہ کا فرمان، اور تیسرا اس شخص کے بارے میں اللہ کا فرمان جو کسی مصیبت میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ اور جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے جی، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورا اترے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے دور کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے حد درجہ محبت کی اور انہوں نے اللہ سے محبت کی، لیکن ان کی زندگی بھی آزمائش سے خالی نہیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے جی، وہ بہت بلند ہے، اور جتنا کسی کا مقام زیادہ ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی طرح سخت ہوتا ہے، جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو آزمایا، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو ملی اور ان میں سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ مجھے دی گئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ آزمائش اور صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس پر چل کر اپنی زندگی گزاریں گے تو تب جا کر ہم جو ہے وہ زندگی کا جو حقیقی فائدہ ہے یا زندگی کے اندر جو فائدہ و ثمرات ہیں وہ تب جا کر ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں حافظ محمد شہزاد کی جانب کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے،
سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دانائے سبل ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دانائے سبل ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، سر عرش احمد زمین پہ محمد، سر عرش احمد زمین پہ محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے ہے کلمہ پڑھایا، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے ہے کلمہ پڑھایا، اذان نمازیں اسی سے ملی ہیں، اذان نمازیں اسی سے ملی ہیں، دیا جس نے ہم کو نظام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ صبر اور شکر، جیسے آپ نے بتایا کہ صبر اور شکر کا یہ معیار ہے، یہ ہے صبر و شکر، لیکن اگر ہم صبر کی بات کریں تو صبر کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک جگہ جہاں پہ بندہ کچھ کر سکتا ہے، آپ انتقاماً کوئی سٹیپ اٹھا سکتے ہو، لیکن آپ وہاں کہتے ہو کہ نہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا، صبر کر جاتے ہو۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کہتے ہو کہ اچھا میں نے اللہ پہ چھوڑا، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو ان دونوں کیٹیگری میں زیادہ درجات کس کے بلند ہے، زیادہ جو ہے وہ اجر کس کا ہے؟ کیا آپ استطاعت رکھتے ہو اور آپ صبر کرتے ہو، اور آپ استطاعت نہیں رکھتے اور آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا
اور ویسے بھی بے شک جب اللہ پہ کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہتر انصاف کرنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب ایک مظلوم جو انسان بدلہ نہیں لے سکتا یا جو انسان میرے اوپر چیز چھوڑ دیتا ہے تو میں پھر انصاف کا تقاضا جو ہے وہ بہت ہی لیول کا, اللہ تعالیٰ کے لیول کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک صبر کا تعلق ہے, جی صبر ہوتا ہی تب ہے کہ انسان جب بدلہ لے سکتا ہو اور نہ لے. اور حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے تو اس کا ذمہ قیامت کے روز اللہ کے اوپر ہے. بے شک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جو اجر و ثواب عطا کریں گے جی وہ اس کو بہت زیادہ ملے گا. اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص قوت اور طاقت رکھتا ہے اور حق پر بھی ہے لیکن وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے, اپنے جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے جی. کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر چاہتا ہے. اور دوسرا جو شخص ہے کہ جو جس پر ظلم کیا گیا اور وہ مظلوم ہے اور وہ قوت اور طاقت بھی نہیں رکھتا, حکم اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ واپس اس کے بدلے میں گالی گلوچ تان و تشنی نہ کرے. عموماً اگر آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو اس وقت تو ایک سائیڈ کر لیتا ہے لیکن بعد میں لوگوں کے سامنے داد رسی کرتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح میری رسائی ہو جائے. تو اس طرح وہ شخص اپنا اجر ختم کر دیتا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ شخص مظلوم ہے اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو کیونکہ وہ سیدھی جو ہے اس کی آہ عرش پر پہنچ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی آہ کو سن کر جو ہے وہ ظالم کو اس کی سزا دیتا ہے. دین اسلام جی بڑا پیارا دین ہے اور اس میں جو ہے وہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ ان کے اوپر جس طرح سے ظلم روا رکھا گیا وقت کے حکمرانوں نے, بادشاہوں نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 بادشاہوں نے ان پر جو ہے وہ اس وقت ظلم روا رکھا. اور بات کیا تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے اور وہ ظلم کرتے رہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اس کا بدلہ, اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی امید رکھی. اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب جو ہے وہ ہوش میں آتے, مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیا جاتا, جب آپ ہوش میں آتے تو آپ ہاتھ اٹھا لیتے, اے خالق و مالک میں نے تیری رضا کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دیا. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ ان کو معاف کرتے, تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ قیامت کے روز جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے گا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ملال ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے. تو ایک مسلمان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. اور جب کوئی شخص معاف کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے معاف فرماتا ہے. کیوں کہ جب ہم کمزور ہو کر معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتور بھی ہے اور وہ جو ہے وہ سزا دے بھی سکتا ہے. روزانہ ہمارے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ ہمیں جو ہے وہ معاف فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جو ہے معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ صبر و استقامت کا دامن تھامنا چاہیے. اچھا یہ بات مولانا صاحب ہو گئی صبر کی. ایک اب چیز ہے شکر. تو شکر اگر ہم ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ایک آنکھ کے بدلے شکر ادا نہیں کر سکتے, ایک اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کے بدلے شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کیا شکر ادا کرنے کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اگر ہم شکر ادا کریں تو اس کی ایک کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ اور پہلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اپنا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور جہاں تک انسان کی حقیقت کا تعلق ہے کہ اگر انسان اپنے جسم پر ہی جو ہے وہ غور کرے، توجہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنے انعامات ہیں، کتنی نوازشات ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے یا کوئی ایک حصہ کچھ لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو انسان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو انسان غفلت میں ہے اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو وہ پھر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا رجوع کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ ہمارا فطری میلان ہے اور ہماری زندگی کے اندر یہ قدرتی بات ہے کہ ہم اسی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا اور میرا تعلق ہے، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ جب ہم جو ہے وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں چلے جائیں تو ہم فوراً رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ جب جو ہے وہ ایک شخص بیماری میں مبتلا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں جا کر اللہ سے میرا سوال کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی میں، بیماری میں مبتلا کیا ہے تو مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ کریم نے حکم فرمایا موسیٰ، اصل میں وہ جب مجھے بیماری کے دوران، پریشانی کے دوران مجھے یاد کرتا ہے تو اس کا یاد کرنا وہ انداز مجھے بہت پسند ہے، تو اس لیے میں نے اس کو یہ چیزیں اس کے درجات کی بلندی کا سبب رکھا ہے، تو میں اس لیے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی جب کوئی آزمائش آئے تو ہمیں جو ہے وہ اس پر استقامت کے ساتھ جو رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو جوائن کیا ہے طیب افتخار نے۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ دوبارہ سے بلانے کے لیے۔ یہ رمضان اس لحاظ سے بہت چیلنجنگ ہے کہ وہ جو ہمارے ریچولز ہوتے ہیں وہ اس بیسس پہ نہیں ہو رہے۔ مثلاً اس طرح سے تراویح پہ گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو رہا، فجر میں سحری میں گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو رہا، وہ افطار گیدرنگز نہیں ہو رہی۔ اور یہ اس لحاظ سے بہت چیلنجنگ ہے کہ آج بھی میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ مزدور اسی طرح ایز اٹ از اپنے اوزار وغیرہ لے کے کھڑے تھے۔ ہمارے وہ جو بھٹا چوک سائٹ سے میرا اکثر گزر ہوتا ہے، میرے گھر کے پاس جتنی بھی اس طرح کی جگہیں جہاں مزدور اکٹھے ہوتے تھے، وہ اپنی طرف سے ڈیلی آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا وہ جو ہے رزق کا بندوبست ہو جائے۔ لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں نے تو گھروں میں جو کام والے تھے ان تک کو فارغ کی ہے، کیونکہ ایک خوف ہے، ایک خطرے کی فضا ہے۔ بالکل۔ اور ابھی تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا جو تھرڈ ورلڈ ہے، ابھی تک یہی اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اموات کی کم وجہ کی ہے کہ ہمیں بچپن میں وہ ملیریا کے شاٹس لگے ہوئے ہیں، اور جو اب کرونا کا دنیا بھر میں علاج بھی ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ملیریا کی دوائی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، بہتر جان لیں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی بہت بہتری ہے۔ باقی جہاں تک رہی باقی معاملات کی بات، تو آج 8ویں رمضان کے حساب سے میں نے تیاری کی کہ کیا تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو آج تاریخ میں ہم لوگوں کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ملتی ہے کہ آج الپ ارسلان نے حلف لیا تھا۔ آج الپ ارسلان سلجوق سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنا تھا۔ ان کا اصل نام محمد داؤد چغری تھا۔ الپ ارسلان انہیں ان کی دلیری کی وجہ سے لقب حاصل ہوا۔ اور آج کل ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے۔ ارطغرل ڈرامے کی وزیر اعظم صاحب نے بہت تعریف کی ہے، اردغان صاحب نے بہت تعریف کی ہے، دنیا بھر میں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں ایک دلیری، ایک جوش،
ایک یکتائی کا جو ہے سبق دیتا ہے. بالکل. مزے کی بات یہ کہ یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس میں بھی اللہ ارسلان کی دلیری کو بیان کیا گیا اور اس میں دکھایا گیا کہ جو ارطغرل کی نسل تھی, جو ارطغرل کے بچپن کا وقت تھا اور ارطغرل کے بچوں کے بچپن کا وقت تھا, یعنی عثمان غازی کے بچپن کا وقت تھا, تب اللہ ارسلان کی دلیری کی مثالیں دی جاتی تھیں. اور یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ ہمارے جو پرانے حکمران تھے, جو ہمارے گلوریس دور کے حکمران تھے, وہ فرنٹ لائن پہ لڑتے تھے. ان کا یہ نہیں تھا کہ کسی اور کے بچے کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کر دو, ان کا یہ نہیں تھا کہ اپنے بچے تو کسی اور ملک میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو عام آدمی کا بچہ ہے وہ جنگ میں بھی پھسل رہا ہے, وہ غربت بھی دیکھ رہا ہے, وہ گرمی سردی کی سختیاں بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی کہ ہمارا جو مسلمانوں کا جو پیک ٹائم تھا, جو ہمارا مسلمانوں کا گلوریس پیریڈ تھا, اس میں مسلمان حکمران جس طرح یہ اللہ ارسلان وغیرہ ہو گئے, یہ لوگ, ان کا خاندان فرنٹ پہ لڑتا تھا. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مفتی صاحب میرے سے بہت بہتر بیان کر لیں گے. ان کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام سیکریفائس کرنے میں سب سے آگے خود تھے. آپ نبی محمد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد, آپ کا خاندان, آپ کے صحابہ کسی بھی موقع پہ سیکریفائس کرنے میں سب سے آگے تھے. بالکل. اور ایک اور چیز ہے جو میں ابھی ایک چیز پہ غور کر رہا تھا کہ لیڈرز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فالوورز کریٹ کریں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اور لیڈرز کریٹ کریں. اور لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ, ان کے لیے تقریریں ٹھیک ہے اپنی جگہ, وہ ایک جادوئی میسج ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں, کانوں میں ڈال دیتے ہیں. لیڈرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیڈرز جو ہیں اپنے پیچھے ایک ایسی عوام چھوڑیں جس میں سینس ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو موجودہ جنریشن ہے, جو میری جنریشن ہے, ایون جو ہم سے سینئر جنریشن ہے, وہ بھی اس طرح کے لیڈرز کو, جس طرح اللہ ارسلان جنہوں نے آج حلف لیا, آج سلجوق سلطنت کے دوسرے بادشاہ بنے, ان جیسے لوگوں کو اسٹڈی کرے. اور یہ ان کی زندگی میں تھا کہ مسلمان فتح کرتے کرتے اناتولیا تک, جو ماڈرن ڈے ٹرکی میں ہے, اس تک پہنچ گئے اور مسلمانوں نے ایک ڈیسائسو وکٹری حاصل کی بیزنٹین امپائر کے خلاف. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے کہ مسلمان جب تک کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتے تھے, یکسوئی کے ساتھ کام کرتے تھے, اپنے امیر کی اطاعت کرتے تھے, چاہے وہ رنگ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ نسل کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, تو وہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں پر غالب آتے تھے. اور وہی چیز ہمیں یہاں پہ ملتی ہے. اور تبھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج بھی اللہ ارسلان کی زندگی میں فلمیں بنتی ہیں, آج بھی ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, ان ممالک میں ان کی دلیری کی کہانیاں جو ہیں, ان کی فتوحات کی جو کہانیاں ہیں, وہ مسلمان بچوں کو سنائی جاتی ہیں. ان کی نام پہ سڑکیں رکھی جاتی ہیں, ان کے پوسٹل ٹکٹ بھی نکال دیے جاتے ہیں ان حکمرانوں کے, کیونکہ انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی تھی. اور وہ جو ٹیپو سلطان کی طرف کال ہے, اس کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. بالکل. تو ایک تو اللہ ارسلان تھے, اور ایک چھوٹی سی میں چلتے چلتے بات کرتے چلا جاؤں گا کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سائنس کے لیے کنٹریبیوشن کیا تھا. تو یہ محمد الزہراوی صاحب جو ہیں, ان کی بھی آج پیدائش کا دن بتایا جاتا ہے. ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہیں فادر آف ماڈرن سرجری کہتے تھے. یہ کورڈوبا میں مسلم اسپین میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں جو ایک سرجری کرنے کا رجحان ہے اور کس طرح سے آپ جدید طریقے سے علاج کر سکتے ہیں, اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور جب یورپ اپنے ڈارک ایجز سے نکلا ہے, تو اس نے جو پہلے کام کیے ہیں, اس نے مسلمان سائنسدانوں کا جو عربی میں کلام تھا, جو فارسی میں کلام تھا, اسے لاطینی زبان میں کنورٹ کیا, اسے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا. ان میں سے جو کتابیں ٹاپ آف دی لسٹ تھیں, ان میں سے ایک یہ محمد الزاہویری صاحب کی کتاب تھی سرجری پہ, جس سے یورپ نے اپنی ڈارک ایجز سے جب وہ نکلنا شروع ہوا ہے, تو اس کو اپنی طرف جو ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ 2 ہسٹورک فگرز تھے جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, کہ ایک اللہ ارسلان صاحب اور ایک محمد الزاہویری صاحب. اور اس طرح کی شخصیات کو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو چاہیے ضرور پڑھیں. یعنی کہ جس طرح 30 ڈیز ہیں رمضان کے, تو اگر کوئی چاہے تو اپنی ایک ڈائری بنا سکتا ہے, اور جس میں ڈیلی کی ایک شخصیت کو پڑھ لیں. بالکل. اور پھر جب اگلا رمضان آئے تو اسے کھول کے دیکھے کہ میں نے کیا پڑھا تھا, کیا پڑھا. بالکل. تو وہی بات یہ نا کہ جو اپنا ماضی ہے وہ ہم بھلا نہیں سکتے, ورنہ ہمیں ہماری جو منزل ہے, جو ہمارا مستقبل کا نشان ہے, وہ بھول جائے گا.
تو تھینک یو، آپ نے ایک دفعہ پھر یاد کیا اور مجھے کچھ کنٹریبیوشن کرنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ طیب، اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنی ہسٹری سے واقف ہوں گے. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے سننے والے ہمارے ہسٹری کے ہیروز سے واقف ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے فردر. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور نعت شریف کا، تو ہم حافظ محمد شہزاد کی طرف بڑھتے ہیں. حافظ صاحب ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب کا کلام ہے، نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام ہے. نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. وہ ہے مدثر، وہ ہے مزمل، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے کامل. وہ ہے مدثر، وہ ہے مزمل، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے کامل. جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، انہی کی زلفوں کا نام آیا. جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، انہی کی زلفوں کا نام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. کونوں مقام بعد از خدا وہ سارے رسولوں کے مقتدا وہ. کونوں مقام بعد از خدا وہ سارے رسولوں کے مقتدا وہ. نہ ان سا کوئی معصوم ہوگا، نہ ان سا کوئی امام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. رب سے ملے ہیں خزانے سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے. میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھا کوثر کا جام آیا. میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھا کوثر کا جام آیا. نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا
کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت نعت شریف آپ نے پڑھی۔ مولانا صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، لیکن یہاں پہ پروگرام کا چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کا حافظ محمد شہزاد بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہونے کے لیے طریقہ بہت آسان ہے، اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، اور اگر آپ بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے آپ کی آواز میں وہ جادو ہے، تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، پاپولر نیوز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ آن لائن دیکھیے، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ فیس بک پہ بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔